صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتے ہو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً شادی کر لیا کرے۔ کیوں؟ یہ شادی تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور یہ شادی تمہارے نگاہوں کو بد نگاہی سے نیچے کرے گی، گندی نگاہ پڑنے نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں، اگر بازار میں اتفاق سے کسی حسین عورت پر تمہاری نگاہ پڑ جائے، پہلی نگاہ اللہ نے معاف کیا لیکن دوسری نگاہ اللہ نے معاف نہیں کیا، نہیں چلو بھئی دوسری نگاہ بھی پڑ گئی، دل فتنے میں انگیختہ ہونا چاہ رہا، دل فتنے میں مائل ہو رہا، زنا کی طرف دل میں وسوسے پیدا ہو رہی، نبی نے کیا کہا؟ اے شادی شدہ نوجوان، اگر بازار میں یا کسی نامحرم عورت پر اچانک تیری نگاہ پڑ گئی، تیرا دل فتنے میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، تو فوراً آ کر اپنے گھر والی سے دل کی تسکین حاصل کر لیا کر، اپنے گھر والی سے ملاقات کر لیا کر۔ ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہوں گی تو تسکین حاصل کرے گا، شادیاں نہیں ہوں گی تو جا کر عورتوں سے زنا کرے گا، زنا کرے گا اور کیا کرے گا۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کی شادیاں صحیح عمر میں کر دیا کرو، اپنے بچوں کی شادیاں صحیح عمر نہیں۔ مول صاحب ابھی کمانا انہیں، ابھی جمانا، ابھی اللہ کا بینک بیلنس کرنا، ابھی نوکری آنا، نوکری لگانے کے چکر میں چھوکری کو گنوا کو پورا آدھا بڑھا ہو جاتا، سر میں بالا جھڑ کو بادل ہٹ کو بیچ میں کا چاند نظر آتے رہتا، کیا ہوئی ابھی بچی کی شادی کرتے نہیں، ابھی بچہ، میرا بچہ، چھوٹا بچہ، سر میں چاند نظر آتے رہتا، بادل پورے بالا کے ہٹ گئے رہتے، چاند دکھتے رہتا، پورا پٹنتی آتے رہتا، کہاں بھئی ابھی تالو دکھتے رہتی، تالو نہیں، ابھی چھوٹا بچہ ملی صاحب، میرا بچہ، اور شادی کے لیے نذرانے جہیز، میرا بچہ، ہم نے کیا بھی دیو کو تمہیں، تمہارے جوئی کو دیو، کیا دیو؟ رائل انفیلڈ کہتے، کسی کی بلٹ نکلی نوی وہ دیو، تمہاری بیٹی کو بٹھا لے گلی میں گیا تو بڑ 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 تو آواز آنا، ایسا تمہیں تمہارے جوئی کو دیو، ہم نے کیا بھی دیو کو، ایسا بول بول کو انڈائریکٹ اس کنے سے کاڑ لے پورا خبرستان کے خبر میں اتار ڈالتی بچی کے باپ۔ ڈیمانڈا کیسے؟ بچی کو دیکھنے کا اسٹمپو منہ میں سے کہیں کا بھی نکلتا نہیں، بچی کو پسند کرتی منہ میں سے کیا بھی نکلتا نہیں، یہاں تک کہ بیٹھ کو بچی کے لیے بات گھٹ بھی کر لیتی، جب بھی منہ سے کیا بھی نکلتا نہیں۔ شادی کی ڈیٹ فکس کرنا، شادی کے کارنام بھی چھپا ڈالتا، اب ڈیٹ فکس کرنا، جب ہلو منہ میں سے ایک سانپا نکلتی اس کے، دیکھو صاحب، ہم نہ 20 تولے سننا ہونا، ہم نہ یہ گاڑی ہونا، ہم نہ وہ ہونا، ہم نہ یہ ہونا، کے فقیرہ، ماڈرن فقیرہ اندر سے پورے نکال کو سڑتی، جب بچی کا باوا سر کھچالے بولتا، ہو جی یہ بات بچی دیکھنے آئسٹم کو کئی بولے نہیں، تمہیں پہلے بولنا تھا، ہمیں نہیں کرتے تھے رشتہ، شادی کے کارنام چھپ گئے، شادی کا ڈیٹ فکس ہو گیا، ہال بک ہو گیا، اب شادی رکھ لینا، کسٹم ہلو نکال رہی ہے، سانپا بچوا، ہماری ڈیمانڈ نہیں، بچے کے دولہے کے بھانا کی ڈیمانڈ ہے، دولہے کی اماں کی خواہش ہے، استغفر اللہ۔ یاد رکھو، اگر کسی کے بچی کے باپ پر ظلم کرو گے، اللہ تمہارے پیٹ میں بھی بیٹیاں دے گا، تمہارے پیٹ میں بھی بیٹیاں دے گا، تم کسی پر ظلم کرو گے کوئی تم پر ظلم کرے گا، کسی کی بچیوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو، کسی کی بچیوں کا سودا نہ کیا کرو۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا، افسوس ہوتا ہے، جاؤ تمہارے ہر شہر کے جا کر بڑے بڑے رجسٹر آفس میں دیکھو، ہماری عائشہ نام کی لڑکی کسی نرسمہ کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ہماری فاطمہ نام کی لڑکی کسی راجندر کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ہماری مسلم بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، کون ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار، یہ جہیز کا مطالبہ کر کے، یہ جہیز کے لیے بچیوں کے باپ کا سودا کر کے اتنا مہنگا شادی بنا دیے، بیچارہ کیا کریں گا؟ وہ بچیاں بھی کیا کریں گے؟ 4 بھانا، ہمیں 6 بھانا، ہمارے بابا کو ایک بچی کو شادی کر کو دینے نہیں ہوتا، اتنے بچے کہاں سے اٹھیں گے؟ پھانسی ڈالک مرنے سے بہتر ہے غیروں کے ساتھ بھاگ کر جائیں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ پیارے نوجوانوں، اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرو،
یہ جہیز جیسی لعنت معاشرے سے ختم کرو، سنت کے مطابق نکاح کرو، اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے زنا میں پڑنے کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیے اور اس سے سوال کیے، اگر کوئی تیری والدہ، تیری بہن، تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی، میں اسے مار دوں گا، میں اسے مار دوں گا۔ سارے لوگ یہی برا سمجھتے ہیں جیسا تو برا سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، زنا کرنا چاہتا ہے، یہ جان لے معاشرہ بھی جیسا تو تیری اپنے کسی کے ماں، بیٹی، بہن کے ساتھ زنا کریں گے، جیسا تو ناپسند کرتا ہے، معاشرہ بھی ویسا ہی اپنے محرمات کے ساتھ زنا ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر کوئی تیری ماں، بیٹی، بہن کے ساتھ زنا کرے تو قتل کر دے۔ بھلا بتا، تو جس عورت کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، معاشرہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کیجئے، میں زنا سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 دعائیں پڑھتے ہیں۔ پہلی دعا، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے دل، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے شرمگاہ کو حفاظت کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، اس کے گناہ معاف کر، اس کا دل پاک کر، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے میرے نبی میرے لیے یہ دعا کرے، میری ساری زندگی میں کبھی زنا کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ نوجوان ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی یہ دعا مسند احمد حدیث نمبر 2212 2212 یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی زنا جیسے فتنے سے بچا لے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو یہ دیکھیے کہ میرا بچہ کیسے ماحول میں ہے، اس کے دوستاں کیسے ہیں، انہیں کیسے بچوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، میری بیٹی کی سہیلیاں کیسی ہیں، میرے بچے کے دوست کیسے ہیں، اس پر نگاہ رکھیے، بچپن سے نگاہ رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ نیک ماحول میں رہے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، انشاءاللہ اس کا مستقبل بہترین کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اگر بچپن سے اس کا ماحول برے ماحول میں پل رہا ہے، اس کی صحبتیں انتہائی بری صحبتیں ہیں، ایسے بچوں کے مستقبل کے لیے کبھی اچھی امید کا آپ سوچئے بھی مت، گمان بھی مت رکھیے، ایسے بچوں سے کبھی ان کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ماحول برا، دوستی بری، تربیت بری، انہیں بڑا ہو کو کیسا جی قوم کا نام روشن کرتا، کیسا جی تمہارا نام روشن کرتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انسان اگر اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کرے، جیسے ہمارے نبی تقوی کا سوال کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، میری پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا کارساز ہے۔ اللہ سے تقوی کا سوال کرے، اللہ اسے ضرور تقوی عطا کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے نیک ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرما۔ اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کئی گھنٹے آئینہ دیکھتے ہوں گے، آئینہ کے سامنے بیٹھتے ہوں گے، کبھی ایک مرتبہ تو بھی زبان سے دعا نکلی آئینہ دیکھنے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، الہی میرے چہرے کو جیسا خوبصورت بنایا، اے اللہ میری سیرت کو بھی ویسے خوبصورت بنا، میرے کیریکٹر کو بھی ویسا نیک بنا، اچھا بنا۔ کبھی دعا کیے؟ اللہ اکبر نہیں کرتے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری گھر کی خواتین آئینہ کے سامنے بیٹھی تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے،
میک اپ کرتے ایک صبح کو بیٹے دفار تک کا میک اپ، دفار کو بیٹے شام تک کا میک اپ. وہ میک اپ کس کے لیے تھا؟ تمہارے شوہر کے لیے تھا. تمہارے شوہر کے لیے تمہاری خوبصورتی تھی، تمہارے شوہر کے لیے تمہارا بن سنورنا تھا. لیکن نہیں، ہماری اماں، ہماری بہن مرد 3 دن 4 دن 8 دن سعودی عرب سے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد کیا کیا آرا کتے چھٹیا میں انہیں کیسا رہتی؟ اجڑا سو چمن، اجڑا چمن، بالا کنے کا بکھرے جاکو، با کپڑے کنے کا سڑلے کو، با سوٹلے کو بچہ سو کرے رہتا اس میں، اور گھر کنے کا بدپوری باس انہیں سامنے آیا تو الٹا کرنے بھاگ کو چلے آنا. نکو سبان دیکھیں گے. وچ کان تو بھی شادی میں جانے کر رہا تو، کان تو ولیمے میں جانے کر رہا تو ہماری بیگم کو سنا ڈالو شادی میں 4 گھنٹے اینک کے سامنے سے اٹھنے کا نام نہیں لے. وہ انکھیاں کو لگڑنے کا کیا، آئیبرو کرنے کا کیا، پیشانی دال کلیاں 40 کو 6 کلو کا پاؤڈر، 20 کو 3 کلو کا کریم، 40 کو 8 کلو کا تیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کل کے لیڈیز کے کون سا بھی پروڈکٹ لو، خوشبو، تیل میں خوشبو، کریم میں خوشبو، پاؤڈر میں خوشبو، شیمپو میں خوشبو، صابن میں خوشبو. یہ چھوٹے خوشبوان جمع ہو بڑی شیطان کی اماں ہو جاتی ہے اوپر سے نیچے تک. انہیں کان تو بھی گئی، اس کی باس ادھر 20 فٹ ادھر 20 فٹ گھما نہیں پلٹ کو دیکھنے والا بھی پلٹ کو کون جا رہی ہے ادھر سے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ جو عورت اپنے بدن کی خوشبو کسی نامحرموں کو سنا کر جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا فہیا زانیہ فہیا زانیہ فہیا زانیہ. وہ عورت اللہ کی نگاہ میں زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. بچنا چاہیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں. سورہ الرعد آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتے. اللہ کسی نوجوان کو، کسی لڑکی کو، کسی مرد کو، کسی خاتون کو اس وقت تک سیدھے راہ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ ہدایت پانے کی فکر پیدا نہیں کرتے. ان کے دل میں آنا میں سدھرنا کرنے کا، ان کے دل میں آنا تب بھی اللہ توفیق دے. میں نمازی بننا اس کے دل میں آئی، فکر آئی، اللہ اسے نماز کی توفیق دے. اس کے دل میں بھی نہیں، دماغ میں بھی نہیں. میں نمازی ہونا، توحید پرست ہونا، میرے عقیدے کی اصلاح کرنا، انہیں کئی کا چیز سدھرتا. اللہ کہاں سے جی ہدایت دیتا؟ پہلے تمہارے دل میں آنا، پہلے تمہارے دل میں آنا. سورہ عنکبوت 69 نمبر ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اسلام کے لیے کوششیں کرتے ہیں، راستے تلاشتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، خود اللہ کے نگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے. اور اللہ احسان کرنے والے، نیکیوں کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک والدین کا اپنی اولاد کو دینے کے تحفوں میں سب سے عظیم تحفہ نیک تربیت ہے. یاد رکھنا، نیک تربیت ہے. آپ والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر مت جائیے، لاکھوں کا بزنس دے کر مت جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں انکا انتظرکا ورثتکا اغنیاء خیرا من انتظرهم عالیتا ان یتکففون الناس. تم اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے تم ان کے لیے کوئی مال چھوڑ کر مت جاؤ، ان کو غریب بنا کر چلے جاؤ، لیکن ان کو دینداری دے کر جاؤ، دین کی تربیت دے کر جاؤ. ایک والدین کا اپنے بچوں کو دیے جانے والے احسانات میں، انعامات میں سب سے عظیم تحفہ نیک تربیت ہے. وہ نیک تربیت اپنے بچوں کو دیا کرو. اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کے قوم کے نوجوانوں کو حسن تربیت سے مالا مال کیا کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جوانی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہے، یہ خرچ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے بڑھاپے کے خرچ کرنے کے. آج کل ہمارے نوجوان گھٹ مٹ رہتے، نماز کو نہیں آتے. ہمارے نوجوانوں سے فلم تھیٹر آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں سے کرکٹ کے اسٹیڈیم آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں سے مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں. ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا. کب پڑھتا؟
جب پورا بڈھا ہو کو کرسی پکڑ لیتا جب پڑھتا نہیں. ابھی جوانی میں انجوائے کرنے کا موقع, جوانی میں خوب اسٹائلہ کرنے کی جوانی ہے. بڈھے ہو جائیں گے, کرسی پر بیٹھیں گے, تب جا کو نمازاں پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ جوانی میں اللہ چلا رہا تھا, پھلا رہا تھا, اس وقت نمازاں یاد نہیں آئے, اس وقت اللہ کی عبادت کرنا یاد نہیں آیا. جب بڑھاپے میں کرسی پر بیٹھنے جیسی حالت آئی تب کیا مسجد یاد آ رہی سو, تب کیا اللہ یاد آ رہا سو. جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اذا امسیت فلا تنتظر المساء, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے اللہ کے بندے, اگر تو صبح کر لے شام کا انتظار مت کر, شام کر لے صبح کا انتظار مت کر. ہمارے نوجوان کیا سمجھتی؟ بڈھے ہو کو داڑھی رکھیں گے لے, بڈھے ہو کو نمازاں پڑھیں گے لے, بڈھے ہو کو مسجد پکڑ لیں گے لے. کیوں؟ تمہیں بڈھے ہونے تک چیٹنگ کرنے کا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کیا تم نے رجسٹر کا پیپر بھیجا؟ تو بڈھا ہوئے تک جیتا باگا تو کون جی دیکھ کر رہے. ارے بڈھے کم لوگ ہیں, جوان زیادہ جوانی میں مر جاتی. جوانی میں اسٹائلہ, کیسے اسٹائلہ بھائی؟ انہیں دیکھا دیکھی, انہیں کیا کی اسٹنٹ کر رہا کرتے بھائی, میں سامنے کی چاک اٹھایا, میں پیچھے کی چاک اٹھایا. انہیں بھی ہم کرنے جاتا, ٹانگنے ہم توڑ لیتا, سیدھا یا تو اسپتال جاتا, نہیں کہ تو قبرستان چلے آتا. اسٹائلہ مار رہے جا کو جوانی میں. اللہ اکبر. تمہیں بڈھے ہونے کے بعد عبادت کرتے گنے کا گارنٹی ہے کیا جی؟ ارے تمہاری جوانی میں موت کا فرشتہ آ جاتا, تمہاری جوانی میں تمہیں سیدھا قبرستان چلے آتی. کون دیکھا؟ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بخاری کی اس حدیث 2416 2416 اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ایک نوجوان کو یہ پتا نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ کر اس کی روح قبض کر لے, اسی لیے ہر نوجوان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے. اللہ کو جواب دینے کے لیے ایسا نیک عمل اسے تیار رکھنا ہے. یاد رکھیں, صحت اور جوانی کبھی وفا نہیں کرتی. صحت اور جوانی بیچ میں دھوکہ دے دیتی ہے, انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ اسے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں آیت میں کہتا ہے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آدمی آخرت چاہے گا, آخرت طلب کرنے کے لیے کوششیں کرے گا, ہم ان کی کوششوں کا مکمل بدلہ دیں گے, اور وہ آرام کا جگہ رہیں گے, لیکن وہ مومن رہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ مومن ہو کر آخرت کے لیے کوشش کرے, ہم ان کی کوششوں میں برکتیں عطا کریں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آج کل ہمارے نوجوانوں کے کپڑے بھی برابر نہیں, کپڑے اتنے خراب, اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں, لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں. ہمارے مرد بانیاں کے کپڑے عورتوں کے جیسے, ہمارے عورتوں کے کپڑے مرد بانیاں کے جیسے, ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ, ٹائٹ فٹنگ جینس, ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکتے رہتا ہمارے نوجوان کا. اور ہماری بہنیں جن کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے ٹخنے سے اوپر ہے, گڑگے سے اوپر ہے, اسکرٹ پہن رہی ہیں. ایئر ہاسٹس میں ایئرپلین اڑنے کے اس میں نوکری لگے گا تھے, یہاں رانا تکا پہننا کہتے, اس کا یونیفارم کہتے ایئر ہاسٹس کا. لیکن چلتا نوکری کے واسطے, پیسے کے واسطے کیا ہوندے کرانے تیار. پردے کا تو جنازہ نکل گیا کالج کو جاتے ہی, اب نوکری کرنے میں بدن کے کپڑوں کا بھی جنازہ نکل گیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اللہ کی لعنت ایسے کپڑوں پر. جو لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنے بدن کا کوئی حصہ نامحرموں کو دکھاتی ہے, اللہ کی لعنت ایسی عورتوں پر. آج بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو صحیح اسلامی لباس پہننے کی تلقین نہیں کی. بچپن سے یہ آستین نظر آئے جیسے پتلے آستینوں کے کپڑے دلا, سینہ نظر آئے جیسے پتلے کپڑے ہمیں دلا. کوئی فلم ریلیز ہو گیا, کوئی سیریل آ گیا, ارطغرل غازی آ گیا, دائی حلیمہ, وہ حلیمہ کون سے کپڑے پہنی, ہماری بچی بھی وہ کپڑے.
انہیں کون کی شلجان خاتون گئی انہیں کون سے کپڑے ہماری بچی بھی وہ کپڑے وہ کوسا کی فلم ریلیز ہو گیا وہ فلم میں وہ ہیرو کیسی کٹنگ کرے رہتا ہمارا نوجوان بھی ویسی چپا کٹنگ کوسی کٹنگ چپا کٹنگ دلیندر کی کٹنگ ایک نمبر کی آزو بازو ہنڈا اوپر چارے کا بنڈا میرا با اوپر کیسو بھی چارے کا بنڈا ڈھولے جا رہا ہے آزو بازو پورا چھلے رہتا ایسا لگتا تانبے کے ہنڈے کو مارے ٹن ٹن آواز آتی پورا چھلے اوپر کرنے کا چارے کا بنڈا ہیٹ لگ کھڑے رہتی ڈکر کے پیٹ کے اوپر بالا کیسے ہیٹ لگ کھڑے رہتی ویسی کٹنگ بتاس نمے انہیں یہاں سے ایک لکیر لگ جاتی انہیں بھی یہاں سے ایک لکیر انہیں بھچے سے اکیلا انہیں بھی بھچے سے اکیلا اللہ اکبر دیکھا دیکھی چلا پھوکی انہیں اسٹیلا مارنے والا جہنم میں جاتا تمہیں بھی اس کی کاپی کر کو جہنم میں جاتی کیا جی تمہیں بھی اس کی اور گاڑیاں چلایا تو کیسا چلاتا کوسے تو گاڑی کے اوپر بڑا مینڈک بیٹھا گا نا ایسا لگ لگ سو جاتا پورا وہ پیچھے بیٹھا سولا اونٹ کے اوپر ہٹ لگ بیٹھا گا نا ایسی گاڑی یوں سو جا کو گر چلا کو کھڈے میں کیچے دن میں ہڑک چلے آتا اللہ اکبر یہ کئی کھونا جی تم نا ایسے کپڑے کئی کھونا ایسے گاڑیاں کئی کھونا اپنے کپڑوں کی حفاظت کرو سورہ آراف آیت نمبر 26 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا کپڑے اتارے اور تمہارے لیے پوشاک اللہ تعالیٰ نے بنایا یاد رکھو تقوی والا لباس سب سے بہترین لباس ہے تقوی والا لباس مطلب بدن کو ڈھانکنے والا لباس بدن کو چھپانے والا لباس آج ہمارے لباس کیسے ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ ٹائٹ فٹنگ جینس یا لیگنز ہماری عورتوں کے لیگنز اس میں اس کے پیرا کتنے چھوٹے کتنے موٹے سب نظر آ رہے باڈی آف دی پارٹس اوپر سے نظر آ رہا اس کی کمر کتنی چھوٹی کتنی بڑی سب نظر آ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ کی لعنت ایسے کپڑوں پر اپنے کپڑوں کا لحاظ رکھیے نوجوانوں اپنے کپڑوں کا ادب رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان کی عیادت کے لیے آتے ہیں جو مرنے کے قریب ہے مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے تم کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اے اللہ کے نبی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے دوسرا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے شوق بھی ہے اللہ کی ملاقات کا خوف بھی ہے کہیں میرے گناہوں کے بدلے اللہ عذاب نہ دے دے اللہ کے نبی نے کہا اللہ بندے کے گمان کے مطابق اسے پھل عطا کرتا ہے تیرے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے اللہ بھی تیرے ملاقات کا شوق رکھے گا تیرے دل میں گناہوں سے خوف ہے اللہ عذاب دے گا اللہ اس خوف کے بدلے تجھے عذاب سے بچا لے گا تجھے عذاب سے بچا لے گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں ہم کو اللہ کیوں پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں کر رہی عبادت آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے نماز ارے نماز تو دور کی بات جمعہ بھی چھوڑنے کو پھرتا ہمارے نوجوان دن میں 5 وقت کی نمازیں تو دور کی بات جمعہ بھی نہیں پڑھتا نوجوان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اسے نیکی اور تقوی سے مالا مال کرے گا آخر میں چند نصیحتیں کر کر نوجوانوں کو اپنی بات ختم کر دیتا ہوں خریم الاسدی ایک صحابی تھے جن کے بال کافی لمبے تھے جن کے کپڑے ٹخنے سے نیچے تھے نبی نے کہا خریم الاسدی کتنے اچھے آدمی ہیں اگر ان کے بال چھوٹے ہو جائیں ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہو جائیں یہ سنتے ہی وہ صحابی اپنے بال چھوٹے کر لیے اور اپنے کپڑے اوپر کر لیے آج ہمارے نوجوان کیوں نہیں کرتے ہمارے نوجوان کیوں نہیں کرتے شراب کی عادت ہے گٹکے کی عادت ہے تمباکو کی عادت ہے بیڑی سگریٹاں پینے کی عادت ہے
صحابہ پر جب آیت نازل ہوئی شراب حرام ہو گئی، ایک جھٹکے میں صحابہ نے شراب چھوڑ دیا. آج ہمارے نوجوانوں کو بولو شراب چھوڑو بھائی، گٹکا چھوڑو بھائی، تمباکو چھوڑو بھائی، چھوڑنے نہیں ہوتا. بیماری میں ملوث ہو گیا ہمارا نوجوان. نوجوانوں کو چاہیے توحید کا علم حاصل کرے. نوجوانوں کو چاہیے رزق حلال اپنائے. نوجوانوں کو چاہیے نماز میں سستی نہ کرے، با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. نوجوانوں کو چاہیے رات میں جلدی سونے کی عادت اپنے اندر رکھیں. رات میں جلدی سو جاؤ گے، فجر کے لیے اٹھ پاؤ گے. فیس بک، انٹرنیٹ، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے 12-1 بجے تک سو جاؤ گے، کہاں سے اٹھ پاؤ گے؟ والدین کو چاہیے خود بھی اپنے بچوں کو جلدی سلانے کی عادت ڈالیں، جھوٹ سے بچیں اور عصری علوم کے ساتھ دینی علوم حاصل کرائیں اور تقوی اختیار کریں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اعلیٰ اخلاق کے حامل بنیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے